صدف شوہر سے کہتی یہ گھر بیچ کر اماں کے گھر کے پاس گھر لے لیتے ہیں، تو پروین بیٹے سے کہتی تمہارے باپ کی نشانی ہم نہیں بیچیں گے، تو صدف کو ساس پر بہت غصہ آتا۔ ایک دن صدف نے ایک پھیری والے کو پیسے دے کر گھر میں داخل کیا اور باہر سے کنڈی لگا کر شوہر کو فون کیا کہ اماں پھیری والے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، تو عزت نے گھر آ کر اماں کو مار مار کر ہڈیاں توڑ دیں اور پروین روتی رہی کہ مجھے ہڈیوں پر نہ مارو، اور پھر اس کی بیوی گھر بیچ کر عزت کو لے کر میکے پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں جتنا جلدی ہو سکے ان کاغذات پر سائن کر دیجئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو میں ٹیڑھی انگلی سے نکالوں گی۔ یہ کہہ کر صدف اپنی ساس پروین پر چیخنے چلانے لگتی ہے۔ اس کی ساس سہمی ہوئی تھی لیکن وہ اپنی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور وہ بہو کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم چاہے جو بھی کر لو، میرا بیٹا میری سنے گا، وہ ہرگز ہی گھر نہیں بیچے گا۔ پروین کے دل میں ڈر تو ہوتا ہے کہ کہیں اس کے بیٹے نے اس کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا۔ ایک تو ان سب کو گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا، دوسرا اس کی بہو کی نظر میں کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر رونے لگتی کہ اب اس کا بیٹا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کی بہو اس کی طرف بڑھی اور کاغذ کے چند صفحے اس کی طرف پھینکے جو اس کے منہ پر جا لگے تھے۔ بوڑھی عورت کو یہ بہت ناگوار گزرا تھا، اس نے اس ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ اس کی بہو اس پر چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگی ابھی اسی وقت اس پر انگوٹھا لگا دو، تمہارے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو تم ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دو یا میں ابھی اسی وقت تمہیں گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گی۔ ویسے بھی یہ گھر آدھا میرے نام ہے، تمہاری وجہ سے بڑھیا مجھے اپنی ماں سے اتنی دور رہنا پڑ رہا ہے، اسے میری سخت ضرورت ہے اور میں اپنی ماں کے گھر کے ساتھ گھر لے رہی ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری جان بھی لینی پڑے تو میں لے لوں گی۔ اس کی بہو غصے میں اول فول بک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بوڑھی عورت کا لحاظ بھی نہیں کر رہی تھی، حالانکہ شادی سے پہلے وہ اپنی اس ساس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، وہ بات بات پر چیخنے چلانے لگتی تھی۔ ساس بیٹے کا گھر بسا رہنے کے لیے چپ ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ کب تک ناانصافی برداشت کرتی۔ ایک دن بالآخر اسے بولنا ہی پڑا، اور اس کو اس کا یہی بولنا مہنگا پڑ گیا، کیونکہ اس کی بہو کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ تب سے ساس بہو میں جنگ سی چھڑ گئی، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف رہنے لگے۔ ان دونوں کی سنائی گئی اس کہانی میں وہ دونوں ہی سچی تھیں، وہ دونوں ایک انسان پر پورا پورا حق جتانا چاہتی تھیں، جبکہ دوسرے وجود کو جلن محسوس ہوتی تھی۔ ماں چاہتی تھی کہ بیٹا اس کی بات سنے اور وہ بہو کو نیچا دکھا سکے، اور بہو چاہتی تھی کہ وہ ساس پر یہ ظاہر کر دے کہ اس کا شوہر صرف اس کی بات سنتا ہے۔ اسی بات کو لے کر ان میں جھگڑے بڑھنے لگے۔ بہو نے ساس کو اپنی سوچوں میں گم دیکھا تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے پیپر دستخط کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساس بھی اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی۔ بہو کی اس حرکت پر غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اس نے وہ کاغذات ہی پھاڑ دیے۔ بہو نے یہ دیکھا تو خود پر کنٹرول کھو بیٹھی اور ساس کو دھکے مار کر گھر سے نکالنے لگی۔ بوڑھی عورت بہو کے ایسے دھکے اور مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ نیچے گرتے ہی اس کے بازو میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا بازو اس کے وجود سے الگ کر دیا ہو۔ تب اس کا بیٹا ارشد وہاں پر موجود نہیں تھا، ورنہ وہ بیوی کے اس اقتدام پر ضرور اسے روکتا۔ نیچے گرنے کی دیر تھی کہ اس بوڑھی عورت کی بازو ٹوٹ گئی اور پھر وہ درد سے چیخنے چلانے لگی۔ صدف نے ساس کا یہ حال دیکھا تو وہ دوڑی ہوئی گلی میں رہنے والے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے بلا لائی۔ جیسے ہی ڈاکٹر آیا تب تک پروین بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کو زیادہ پریشانی والی بات مت کہیے، ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو انہیں پریشان کرے، اور ان کی بازو ٹوٹ چکی ہے تو فوراً ان کو ہسپتال لے جائیں، اگر زیادہ دیر ایسے رہیں تو کبھی بھی ان کی بازو اپنی جگہ پر نہیں لگے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ابھی انہیں اسی وقت ہسپتال لے جایا جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر صدف گھبرا گئی، اسے پتا تھا کہ اس کا شوہر جتنی بھی اس کی بات سنے لیکن وہ اپنی ماں کو ہرگز تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے شوہر کی ڈانٹ اور مار سے بچنے کے لیے صدف نے جلدی سے ڈاکٹر کو پیسے دیے تاکہ وہ اس کی ساس پروین بیگم کا علاج کر سکے۔
شام کو جب ارشد واپس آیا، ماں کی ٹوٹی ہوئی بازو پر نظر پڑی تو پوچھنے لگا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ بہو نے جھوٹ بول دیا کہ گر گئی تھیں، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی، اور ارشد کو بھی اس چیز کا پورا اندازہ تھا کہ یقیناً اس کی بیوی نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ صبح تو وہ اپنی ماں کو صحیح سلامت چھوڑ گیا تھا۔ بہو کو جھوٹ بولتا دیکھ ساس نے چپ اختیار کر لی، کیونکہ وہ گھر میں فساد نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی تو یہ فساد جو شروع ہونے والا ہے بہت جلد ہر کسی کے دو چہرے اس پر عیاں ہونے والے ہیں۔ وہ نادان تھی اور اس نادانی میں اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی کے لیے بھگتنا پڑا۔ پہلے وہ اس بات پر پشیمان بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھداری کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اسے سمجھ آئی کہ آخر اس نے اپنی زندگی میں کرنے والی غلطیوں کا بدلہ کیسے لینا ہے یا ان سے کیسے بچنا ہے۔ پروین بیگم اور صدف کے درمیان اب حالات نے مزید پیچیدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اپنا کچن بھی علیحدہ کر لیتی ہیں تاکہ زیادہ مسئلے نہ ہوں۔ انہی دنوں ارشد بیوی کے کہنے میں آ کر زبردستی ماں سے کاغذات دستخط کروا چکا تھا۔ ایک دن جب پروین نماز پڑھ رہی تھی، ارشد ان کے پاس آیا اور کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بھی بیٹے کی ذرا سی توجہ اور محبت پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹے کی ذرا سی توجہ ان کو کس مقام پر لا کر کھڑا کرنے والی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ارشد نے پروین بیگم سے گھر کے کاغذات پر سائن کروائے۔ پتہ ہی نہیں چلا ان کو، تب پتہ چلا جب نیا مالک مکان خالی کرانے کے لیے آیا۔ تب پروین بیگم پر تو آسمان آ گرا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی محنت مزدوری سے بنایا گیا یہ گھر اب اس کے نام نہیں رہا، بلکہ کسی سجاد کے نام کا ہو چکا ہے۔ وہ تو بیٹے سے ناراضگی جتا رہی تھی کہ اس نے یہ کیا کیا ہے، لیکن ان کا بیٹا ان کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ارشد نے مالک مکان سے کچھ مہلت مانگی تھی تاکہ وہ گھر کو خالی کر کے نیا گھر خرید سکے اور پھر وہاں شفٹ ہو جائے۔ سجاد ارشد کا اچھا دوست تھا اور وہ اس بات پر راضی ہو چکا تھا کہ وہ چاہے کچھ ہفتے اور ہی صحیح اس گھر میں رہنے دے۔ آج کل پروین بیگم ہر کسی پر غصہ کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بہو کا گلا دبا دیں اور بیٹے کو گھر سے ذلیل کر کے نکال دیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ وہ ان دونوں پر ہی انحصار کرتی تھیں۔ کچھ عرصہ انہیں اس گھر میں وقت گزارنے کے لیے مل چکا تھا۔ وہ سارا دن اس گھر کو بیٹھ کر گھورا کرتی تھیں کیونکہ جلد ہی وہ گھر ان کے قبضے سے نکلنے والا تھا۔ کتنی خوشیوں بھرے اور غم زدہ دن اس گھر میں گزرے تھے، اب اس گھر پر پروین بیگم کا حق بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اداس کیوں نہ ہوتیں جب وہ مالک مکان سے کرایہ دار کے نام سے پہچانی جا رہی تھیں۔ انہیں دل سے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ زیادہ اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھیں کیونکہ ان کی بہو ان کو مارنے پر آ جاتی تھی جب بھی وہ اس بات کا ذکر کرتی تھیں۔ حال ہی میں اس کی بہو اور اس کی لڑائی ہوئی تھی، تب سے ان کی بات چیت بند تھی۔ صدف نے ہی ارشد کو سکھایا تھا کہ اپنی ماں کو کہو کہ یہ گھر تمہارے نام کرے تاکہ ہم بیچ کر یہ گھر میرے میکے والوں کے ساتھ والا گھر خرید سکیں۔ اس سے مجھے اتنی دور آنے جانے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آسانی سے آ جا سکوں گی۔ ارشد بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اس کی ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اکثر اس کی بیوی صدف کو ماں کی دیکھ بھال کے لیے میکے جانا پڑتا تھا۔ آنے جانے کا بہت مسئلہ بنتا تھا، اس لیے ارشد اس کام سے جان چھڑوانے کے لیے گھر بیچنے کی حامی بھر چکا تھا۔ پروین بیگم سے پہلے جو کاغذات سائن کروائے گئے تھے وہ پروین بیگم نے پھاڑ دیے تھے۔ اب صدف نے دوسرے کاغذات بنوا لیے تھے، بس ان پر سائن کروانا باقی رہتا تھا۔ پروین بیگم کی بس ہو چکی تھی، وہ بالکل بھی سائن نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تبھی ایک دن نہ جانے صدف کو کیا سوجی، اس نے پھیری والے کو بلا کر چند پیسے دیے اور اسے اداکاری کرنے کو بولا۔ پھیری والا اتنے پیسے دیکھ کر صدف کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ پھیری والا جیسے ہی صدف کے کہنے پر پروین بیگم کے کمرے میں گیا اور کنڈی لگائی، صدف نے جلدی سے شوہر کو کال کی اور اسے بتانے لگی کہ تمہاری ماں یہاں پھیری والے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، جلدی آؤ، اس سے پہلے کہ ہماری عزت مٹی میں مل جائے۔ ایسی بات تو سننے کی دیر تھی کہ ارشد تو فوراً گھر لوٹ آیا۔ غصے میں وہ جیسے ہی ماں کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے اس نے پھیری والے کو دیکھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور بازو کی کپ ٹھیک کرتے ہوئے پھیری والے پر ٹوٹ پڑا۔ پھیری والا بھی گھبرا چکا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
وہ آنکھیں پھاڑے کبھی اسد کو دیکھتا اور کبھی اس کی ماں کو۔ پروین بیگم جو سو رہی تھی وہ بیٹے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے پھیری والے کو دیکھا تو حیران ہوئیں اور جلدی سے دوپٹہ پہن کر سیٹ کرنے لگیں، لیکن اس کا بیٹا کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں جو بات بھری گئی تھی اس کو تو ہر طرف وہی بات ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ غصے میں ماں پر زندگی میں پہلی بار چلا رہا تھا۔ ہر آیا گیا انسان اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اسد کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس غصے کا بھرپور اظہار کر رہا تھا۔ غصے میں ڈنڈا اٹھا کر ماں کی طرف بڑھا اور بلڈ پریشر پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ماں کو خوب مارا۔ ماں چیختی چلاتی رہی، روتی رہی۔ بہو کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو اس بات پر بضد تھی کہ بوڑھی عورت جتنی جلدی ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے گھر لوٹ جائے یا کہیں اور رہنے کا بندوبست کرے، اور اسی واسطے ہی اس نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک اپنایا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ پروین بیگم بار بار بیٹے کو مارنے سے روکتی رہیں، لیکن بیٹے پر تو جیسے ماں کو مارنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ماں کو خوب مار رہا تھا۔ بہو بھی ساتھ ساتھ باتیں سناتے ہوئے جتا رہی تھی۔ جب پروین بیگم بہت زیادہ مار کھا چکی تھی اور اب وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، تب تو صدف کے لیے اس کو گھر سے نکالنا اور بھی آسان ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے شوہر کے جاتے ہی ساس کو گھر سے نکال دیا۔ گھر سے باہر نکل کر ساس اپنا آبائی گھر غور سے دیکھنے لگی، جہاں اس کے بھائیوں کا راج تھا۔ اب اس میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں بچا تھا۔ آج وہ گھر سے ہی وہ نکالی گئی تھی۔ اس کی بہو نے اس کے جاتے ہی اسے فوراً کاغذات پر دستخط کروائے اور پھر وہ کاغذات شوہر کو تھما دیے۔ بوڑھی عورت نظریں جھکائے بیٹے اور بہو کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے سارے گھر کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ جب اس کی بہو نے اس کو گھر سے نکالا تھا تو وہ گھر کے گیٹ کے ساتھ کئی گھنٹوں بیٹھی رہی۔ جب کوئی بھی اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہ ہوا تو مجبوراً اسے وہاں سے اٹھنا پڑا، کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ ابھی تک گیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے اس کی بہو باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے آئی، اس نے جان بوجھ کر وہ کوڑا اپنی ساس پر پھینک دیا اور طنزاً مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ پروین بیگم کی رہی سہی امید بھی جاتی رہی تھی۔ ادھر صدف گھر بکنے کے بعد پراپرٹی ڈیلر سے رابطے میں تھی تاکہ وہ اپنی ماں کے گھر کے ساتھ والا گھر خرید سکے۔ وہ بہت خوش تھی کہ ایک تو اس کی جان اس کی ساس سے چھوٹ گئی تھی، دوسرا اس کو اس کا من پسند گھر ملنے والا تھا جہاں وہ اپنی ماں کے گھر آسانی سے آ جا سکتی تھی۔ چیک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اپنی ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے میکے جا رہی تھی جب راستے میں کچھ لٹیروں نے انہیں گھیر لیا اور پھر سب کچھ ان سے ضبط کرتے ہوئے اس کے شوہر کو گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ شاید وہ کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سنسان راستے پر سے گزرنے لگے، انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور پھر سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئے۔ صدف رونے لگی کیونکہ اس کا شوہر زخمی ہو چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج اس کا شوہر زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ گولی بالکل دل کے پاس لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی اس ماں کو کال کی جو روزانہ ہی اسے الگ ہونے کے مشورے دیا کرتی تھی۔ ماں نے یہ سن کر حیرت سے بیٹی کو کہا کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، ہاں البتہ وہ اپنے بھائی عقیل کو فون کر کے بتا دے تاکہ وہ اس کی شوہر کو ہسپتال لے کر جا سکے۔ عقیل کی بیوی پہلے ہی نند اور ساس کے ظلم و ستم سے تنگ تھی۔ وہ اکثر شوہر کو سمجھایا کرتی تھی کہ ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کرے۔ کبھی وہ بیوی کی سنتا تو کبھی وہ ماں کی، اور وہ خود اسی چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کب کس کی سننی ہے۔ وہ بہت پریشان حال تھا۔ ایسے میں بہن کی شوہر کو گولی لگنا اس پر بہت بڑا دھماکہ کر گیا تھا۔ وہ آفس سے چھٹی لے کر جلدی سے بہن کے پاس پہنچا جہاں اس کا بہنوئی زخمی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ ہر طرف خون کے چھینٹے گرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سڑک کا ایک حصہ خون سے بھر چکا تھا کیونکہ بارش ہونے لگی تھی۔ پانی اور خون مکس ہو کر سڑک پر پھیل چکا تھا۔ اس کی بہن سڑک پر نیچے بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور پھر لفٹ لینے کی کوشش کرتی، لیکن اتنی بارش میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی دور سے اس کو اس کا بھائی آتا دکھائی دیا تو وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے بھائی کو گلے لگا لیا۔ جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور ایمبولینس کے بعد وہ تینوں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اسد کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے دعا اور دوا دونوں کرنے کو کہا۔
صدف کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک جوس کا ڈبہ خرید کر شوہر کو پلا سکے، تو وہ ہسپتال کے اخراجات کہاں سے برداشت کرتی؟ مجبوراً عقیل کو ہی یہ سب سنبھالنا پڑا۔ وہ خود 5 بچوں کا باپ تھا اور فیکٹری کی طرف سے اس کو ایک معمولی سی تنخواہ ملتی تھی۔ ابھی اس نے بل بھی بھرا ہی تھا جب اس کے آفس سے اسے کال آنے لگی کہ جلد از جلد فیکٹری پہنچو، کیونکہ ان کے باس وزٹ پر ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ بغیر اجازت کے فیکٹری کا کام چھوڑ کر باہر گیا ہے تو وہ نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ عقیل نے بہن کو واپس کام پر جانے کا اشارہ کیا اور جانے ہی لگا تھا جب ارشد اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، بھائی مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ عقیل اپنے سے 10 سال چھوٹی بہن کو اس طرح روتے دیکھ کر خود پر صبر نہیں کر سکا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ڈاکٹرز کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور دل ہی دل میں اس نے کئی بار دعائیں کر ڈالیں کہ کاش اس کا بڑا آنے والا افسر آ نہ سکے اور نہ ہی اسے پتہ چلے کہ میں کام پر نہیں ہوں۔ لیکن اس کے سارے گردش میں تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہی اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں نوکری سے نکال دیے جانا بہت مشکل کام تھا۔ یہاں تو تنخواہ میں بھی گزارا نہیں ہوتا، ایسے میں بغیر نوکری کے گھر چلانا بہت مشکل کام تھا۔ ارشد کو چھٹی مل چکی تھی، آپریشن مشکل تھا لیکن ہو چکا تھا۔ عقیل کی ساری جمع پونجی ان پر خرچ ہو چکی تھی۔ وہ پریشان حال میں بہن اور بہنوئی کو لیے گھر آ چکا تھا۔ گھر آتے ہی صدف کو جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ جلد بازی میں اس نے جو فیصلے کیے آج وہ فیصلے اس پر آزمائش بن کر گزر رہے ہیں۔ سامنے اس کی ماں چند جوڑوں سمیت گلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اور منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ اونچی اونچی آواز میں بول کر سارے محلے والوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ بہت سی عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں سے باہر نکل کر اس بوڑھی عورت کی باتیں سن رہی تھیں، جبکہ اس بوڑھی عورت کی بہو راہیلہ اپنی ساس کو گیٹ بند کر کے اندر سے ہی گالیوں سے نواز رہی تھی، کیونکہ وہ خود تھک چکی تھی۔ اس کی نند اور ساس ہر وقت سازش اور گھر میں فساد برپا کیے رکھتی تھیں۔ آج جب وہ اس کو وجہ اور موقع ملا تھا اس نے فوراً عمل کرتے ہوئے نند اور ساس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ اس کا گھر بک چکا تھا اور پیسے بھی وہ لٹیرے لے کر جا چکے تھے۔ ایک ماں کے گھر کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور روتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ شوہر نے اسے غصے سے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ اسے خود کو افسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے بیوی کی بات مان کر گھر بیچا ہی کیوں تھا، جبکہ اس کی ماں رو رو کر اسے فریاد کرنے لگی تھی کہ ایسا مت کرو، لیکن اس نے بلا وجہ ماں کو پریشان کیا اور نہ صرف مجھے ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکالا بلکہ اپنے جنت جیسے گھر سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب وہ کہاں جائیں گے، یہ سوچ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اس کا سالا عقیل بھی بے بس تھا، کیونکہ گھر اس کی بیوی کے نام تھا۔ اس کی بیوی نے ماں اور بہن دونوں کو نکال دیا تھا، تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بیوی کے سامنے بولتا تو ممکن تھا کہ اس کی بیوی اس کا داخلہ بھی گھر میں بند کر دیتی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ بغیر کسی کو کچھ بولے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی اس کی بیوی نے فوراً سے پہلے گیٹ بند کر دیا تھا کہ کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ارشد کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، ابھی تو زخم لگا تھا اور پٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس لیے جلدی چھٹی دے دی تھی کیونکہ وہاں پر ایڈمٹ کیے رکھنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب تکلیف اور چبھن میں اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بار بار بیوی کو باتیں سنا رہا تھا اور اسی گلی میں ہی ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ ساس نے بیٹی اور داماد کو لڑتے دیکھا تو فوراً ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بیچا تو چلو پھر وہیں چلتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیٹی کہنے لگی، اماں آپ کے کہنے پر ہی میں نے وہ گھر بکوایا ہے، وہ گھر بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا اور ہم در بدر بھی ہو گئے ہیں۔ اس کی ماں یہ بات سن کر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، بے وقوف عورت، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کچھ کھو چکی ہو۔ یہ سن کر بیٹی اور ماں بھی آپس میں لڑنے لگتی ہیں، کیونکہ اب تک جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کی بیٹی اپنی ماں کو فون کر کے سارے مشورے لیتی تھی، اور اب اس کی ماں اس کی ساری باتوں سے مکر گئی تھی، تو اسے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں ٹھکانہ ڈھونڈیں۔ وہ سب ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے تھے۔ تبھی وہاں سے ارشد کی ماں پروین بیگم گزری۔ وہ اپنی کسی سہیلی روبینہ خاتون کے ساتھ اس کے کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ بیٹے نے ماں کو دیکھا تو فوراً اسے بلانے لگا۔
پروین بیگم نے بھی بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر بیٹے کی طرف بڑھی اور اس سے کہنے لگی یہ کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ بیٹے کی ساری بات سن کر اسے افسوس ہونے لگا، اس کا بیٹا بھی اس کے پاؤں پڑ گیا۔ ماں کی نافرمانی کی سزا مجھے ملی ہے، ماں جی مجھے معاف کر دیجیے۔ ماں نے بیٹے کو معاف تو کر دیا تھا لیکن اس کو اپنے بیٹے کی بربادی کا بہت دکھ تھا اور اس سب کی وجہ اس کی بہو تھی۔ فی الحال اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سب آپس میں بحث کرتے، اس لیے انہوں نے فوراً جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے روبینہ بیگم کے گھر میں پناہ لے لی۔ روبینہ بیگم گھر میں اکیلی رہتی تھیں، اس کی بہو اور بیٹا سعودی عرب میں رہتے تھے، وہ یہاں کرائے کے مکان میں رہا کرتی تھی۔ صدف بھی ساس سے شرمندہ ہو کر پھر رہی تھی لیکن اس نے ابھی تک معافی نہیں مانگی تھی۔ پروین بیگم اس کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ صدف کی ماں بیٹی کو اس راہ پر لگا کر افسوس کر رہی تھی کہ کاش اس نے اپنی بیٹی کو غلط مشورے نہ دیے ہوتے اور بہو سے بنا کر رکھی ہوتی تو وہ آج اپنے گھر میں ہوتی اور ایک سکھی جیون گزار رہی ہوتی۔ یہاں آ کر اس کو معلوم ہوا کہ در بدر ہونا کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے افسوس کرنے کے۔